ایک گھر میں 3 پرائم منسٹر، سواد آ گیا۔ تو جو ان کے آقاؤں کے آقا ہوتے ہیں وہ بھی فیصلہ اسی شخص کے لیے کرتے ہیں کہ جب تک پرائم منسٹرز کے نام سامنے نہیں آتے تو کون بنے گا پرائم منسٹر۔ اس وقت جو سچویشن ہے، چونکہ میاں صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ محترم آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں تھی، اور اب بھی آپ حیران ہوں گے کہ وننگ سٹرک جو ہے، تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون دولہا راجہ ہے۔ اسے یاد ہے کہ جب ایک ادارے کے سربراہ کے ہاتھ پر راجہ یوگ کی علامات نہیں بلکہ ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا تھا۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ زبردست سمے چل رہا ہے، الیکشن الیکشن الیکشن۔ 3 سال 7 ماہ پورے ہونے کے بعد عمران خان کا دور ختم ہوا، مہنگائی اور حکومت آمد ساتھ ہی جس طرح سے حکومت گئی، اس سے پہلے کون بنے گا نگران پرائم منسٹر، اور اب دوڑ شروع ہو گئی ہے کون بنے گا پرائم منسٹر۔ ایک گھر میں 3 پرائم منسٹر، سواد آ گیا، اس لیے کہ ایک گھر میں ایک کینڈیڈیٹ ہو بہت بڑی بات تھی۔ پہلے ایک گھر میں 1 سے 10 تک کینڈیڈیٹ چلے گئے، اور اب ماشاءاللہ ایک گھر میں 3 پرائم منسٹر۔ یہ تو بات مزے کی تھی جس کا ہم نے لیا، اور بہت اچھا اور صحت مند ایک رویہ ہے کہ گھر میں 1 سے زیادہ پولیٹیشین کا ہونا۔ اب آتے ہیں اصل حقیقت کی طرف کہ تھرڈ ورلڈ کی پولیٹکس میں ہوتا کیا ہے۔ تھرڈ ورلڈ کی پولیٹکس میں بھی مقدر ہی کام کرتا ہے، اور ترقی یافتہ ملکوں کی پولیٹکس میں بھی مقدر ہی کام کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کی پولیٹکس میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کوئی آقا ہیں، پھر ان آقاؤں کے ایک آقا ہیں، اور وہ جو آقا فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر لوگ مسند اقتدار پر بیٹھتے ہیں۔ میرے ذاتی مشاہدے میں یہ بات سال ہر سال سے آ چکی کہ جن کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے، جن کے مقدر اور سان لائن دونوں کمبینیشن جب بناتی ہیں، تو جو ان کے آقاؤں کے آقا ہوتے ہیں وہ بھی فیصلہ اسی شخص کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کبھی اس شخص کے لیے فیصلہ ہوتے نہیں دیکھا جس کے ہاتھ پر یہ علامات نہ پائی گئی ہوں۔ مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ایک ادارے کے سربراہ کے ہاتھ پر راجہ یوگ کی علامات نہیں بلکہ ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ میں نہیں مانتا، اور میں بھی کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا، لیکن جیتے وہی جن کے 2 ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ تھے، اور وہ الحمدللہ مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں۔ اسی طرح سے اب آگے چل کر میں نے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں رہے کہ میں اپنا ایک بیانیہ ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ میرا 2018 سے 2023 کا بیانیہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلا میرا بیانیہ بالکل چھوٹے سے عرصے کے لیے ہے کہ جب تک پرائم منسٹرز کے نام سامنے نہیں آتے تو کون بنے گا پرائم منسٹر۔ تو اس سے پہلے کی سچویشن کیا چل رہی ہے؟ اس وقت جو سچویشن ہے، چونکہ میاں صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ، پھر اگین وہی دوبارہ رٹ لگاؤں گا جو رٹ پہ لگا رہا تھا کہ عمران خان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ، پھر محترم آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ ایک سنگل راجہ یوگ، اور مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ میں بار بار اپنے 2-3 ویلاگز میں ایک اشارتاً کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹے میاں صاحب تشریف لائے تھے، پھر پاکستان میں ہی رہے، بڑے میاں صاحب بھی اب تشریف لے آئے ہیں۔ ایک بات یاد رہے، مسند اقتدار پر وہی بیٹھے گا
جس کے ڈبل راجا یوگ کے ساتھ دونوں سن لائن اور لاک لائن کمبینیشن بناتی ہوں گی. اور اب جو وننگ سٹک ہے محترم آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں تھی, اور اب بھی آپ حیران ہوں گے کہ وننگ سٹک جو ہے وہ محترم آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہے. اب میرے سے ایک پرومس ہوا ہے کہ چونکہ میں نے بلاول صاحب کے ہینڈ پرنٹ نہیں دیکھے, اس لیے ان کے ہینڈ پرنٹ مل جائیں گے. آپ یہ ڈیٹ نوٹ کر لیجئے گا آج کی, ہینڈ پرنٹ مل جائیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ سارے کا سارا ایک پروسیس مکمل ہو کر بھی آ جائے گا. جب سارے میدان میں کھلاڑی ہوں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون دولہا راجا ہے اور کس کے سر پر سجے گا تاج. اس کے ساتھ ہی اپنے پامیر صادق محمود ملک کو اگلے ولاگ تک اجازت. اللہ حافظ.